الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نبعث يوم القيامة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے نصف گھر دیا کسی نے ثلث گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت ملتی ہے صرف نبی کے یاروں سے۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے 3 چیزیں بتائی تھی آپ کو قرآن اور حدیث سے کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ ہوں گی وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا، اور وہ ساری کی ساری 3 چیزیں میں نے قرآن حدیث سے ثابت کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الصحابہ ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز میں کچھ ایسی باتیں عرض کروں گا کہ جو جو چیزیں اللہ نے صفات اپنے نبی کو عطا فرمائیں میرے نبی کا کامل عکس پایا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پایا جاتا ہے۔ بسا اوقات تو دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ان میں صدیق کون ہے اور نبی کون ہے۔ اتنی اتباع، اتنی محبوب کی پیروی، اتنی محبت کہ آنے والے کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ان میں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے، بتانا پڑتا۔ تو کن باتوں میں نبی اور صدیق کی یگانگت ہے، موافقت ہے، وہ چند باتیں میں آج عرض کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جو 100% میرے محبوب کا تابع دار تھا، اتنا میرے نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال دیا، اتنا عاشق بنا، اتنا سنت کا تابع دار بنا کہ بتانا پڑتا تھا اکثر لوگوں کو ان میں نبی کون ہے، ان میں صدیق کون ہے۔ اتنا فنا فی الرسول کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پیروکار، اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی نے کبھی نہ کبھی میری نافرمانی کی پھر بعد میں مانا، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے پوری زندگی ایک مرتبہ بھی محمد رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک مرتبہ بھی۔
بہت ساری چیزیں ایسی ایسی جن میں یگانگت ہے. جو چیز اللہ نے محبوب کو دی وہی چیز اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دی. موافقت ہے، یگانگت ہے، محبت ہے، یارانہ ہے. اور یہ محبت کی بنا پر ہم نہیں کہتے، دلائل کی بنا پر کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جس آدمی کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا ہے، ہر اس آدمی نے دفن بھی اسی جگہ پہ ہونا ہے. جہاں سے خمیر لیا گیا اسی جگہ دفن ہونا ہے. میرا اور آپ کا خمیر جہاں سے اٹھایا گیا ہوگا زمین سے اسی جگہ پہ ہم نے دفن ہونا ہے. بسا اوقات بندہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، دفن سعودی عرب میں ہوتا ہے. بسا اوقات پیدا امریکہ میں ہوتا ہے، دفن پاکستان میں ہوتا ہے. بسا اوقات پیدا ملتان ہوتا ہے، دفن وہ پشاور میں ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خمیر وہیں سے اٹھایا گیا تھا جہاں اس دفن ہوا ہے. تو کتنی کمال کی بات ہے. بدر والوں کا خمیر بدر سے اٹھایا گیا، احد والوں کا احد سے اٹھایا گیا. تیرے میرے محبوب نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور میرا جو خمیر ہے وہ ایک جگہ سے اٹھایا گیا ہے. میں اور ابو بکر عمر دفن ہوں گے تو ایک جگہ پہ دفن ہوں گے. کتنا پیارا خمیر ہے. فرمایا خلقنا من تربۃ واحدہ. ابو بکر اور میں اور عمر یہ ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک مٹی میں دفن ہوں گے. اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی اٹھے گا کسی کے ساتھ، کوئی اٹھے گا کسی کے ساتھ. میرے دائیں ابو بکر صدیق ہوگا، بائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک جگہ سے پیدا ہوئے. یہ یگانگت ہے کہ اللہ نے جس مٹی سے میرے محبوب علیہ السلام کو بنایا اسی مٹی سے ابو بکر صدیق کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ. اور آج جس جگہ پہ دفن ہے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے. جنت کی مٹی سے بنائے گئے. اور آج وہاں بیٹھنا حاجی کتنی تکو کے ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اسی جگہ پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے. جس کو 2 رکعت نفل نصیب ہوتی ہیں وہ باہر آ کے دوستوں کو بتاتا ہے آج میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نفل پڑھ کے آیا ہوں. وہ کتنا خوش قسمت ہے جو پیدا بھی اسی مٹی سے ہوا، قیامت تک دفن بھی اسی مٹی کے اندر رہے گا. اور میرے نبی نے فرمایا میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اتنی چیزوں میں یگانگت اور موافقت ہے کہ بندہ پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر میں کتنی صداقت اور کتنی یگانگت پائی جاتی ہے. عرب کی سرزمین پر سب سے پہلا موحد اور سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کی دعوت دینے والا وہ میرا اور آپ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا یہ بت 360 کچھ بھی نہیں کر سکتے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے تو کون ہے؟ رب رحمان ہے. یہ یگانگت ہے. اور امت میں سب سے پہلا مبلغ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور میرے محبوب نے جب دعوت و تبلیغ اور توحید کی دعوت دی تو پتھر لگے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت دی تو پتھر لگے. میرے محبوب بھی پہلی دعوت میں میرے پیغمبر زخمی ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی دعوت دیتے ہوئے زخمی ہوئے تھے. اتنے زخمی ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق خون سے لت پت بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے عالم میں لوگ گھر لے گئے. وہاں جا کر ان کا علاج ہوا. شام کو آنکھ کھلی تو پہلے آنکھ کھلی تو ماں نے کہا دوائی پی لیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اما دوائی بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. فرمایا بیٹا اسی کی وجہ سے تو مار لگی ہے اور پھر اللہ کے پیغمبر کا نام پوچھ رہے ہو. فرمایا تب تک دوائی نہیں کھاؤں گا جب تک ان نگاہوں سے میں اپنے نبی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. تو سہارا لگا کر لے جایا گیا. پوچھا گیا، آپ تشریف لے گئے ام جمیل کے گھر. تو میرے محبوب نے دیکھا کہ ابو بکر زخمی حالت میں آیا تو میرے نبی آگے بڑھے، جا کر سینے سے لگایا. فرمایا ابو بکر تکلیف کتنی ہوئی مارے کھانے کی؟ فرمایا اللہ کے نبی تکلیف تو بہت ہوئی تھی لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھا تو ابو بکر کی ساری تکلیف ختم ہو چکی ہے. تو یہ یگانگت ہے. سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے والا میرا پیغمبر اور امت میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ایک وہ وقت تھا جب 360 بت ہیں، بتوں کو پوجا جا رہا ہے اور پوجنے والے وہ مشرک ہیں اور ان مشرکوں کو توحید کی دعوت دینے والا تیرا میرا پیغمبر ہے. آپ نے فرمایا لوگوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے تو کون ہے؟ رب رحمان.
تو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، لیکن تیرے میرے پیغمبر توحید کی دعوت دینے سے نہیں رکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعوت دی، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کہا پاگل ہے، کسی نے کہا چھوڑ دو، کسی نے مارا، کسی نے تانے دیے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے توحید کی دعوت نہیں چھوڑی، اسی طرح ابو بکر صدیق نے بھی نہیں چھوڑی رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر کو لالچ دی گئی کہ آپ توحید کی دعوت چھوڑ دیں، ہم آپ کو دولت بھی دیتے ہیں، اگر لڑکی پہ ہاتھ رکھو وہ بھی دیتے ہیں، اگر سرداری طلب کرتے ہو وہ بھی دیتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، میں پیغمبر اپنی جان دے سکتا ہوں، اللہ کی توحید بیان کرنے سے میں باز نہیں آ سکتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی لالچ دی گئی کہ آپ دولت لے لو، ہم آپ کو کوئی حسن عرب کا جو چاہو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن توحید کی دعوت نہ دو۔ تو ابو بکر صدیق نے بھی وہی جملے کہے، فرمایا اگر میری جان جا سکتی ہے میں اپنی جان کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، اللہ کی توحید بیان کرنے سے میں باز نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ یگانگت ہے، یہ خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے سنایا کہ غار میں جب میرے محبوب پر سب سے پہلی وحی آئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترے، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ محبوب نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نبی کا استاد ڈائریکٹ رب رحمان ہوا کرتا ہے، دنیا میں نبی کسی سے نہیں پڑھتا، نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ تو لکھی ہوئی دکھائی، پڑھیے، پھر گلے سے لگایا، دبایا۔ جب پہلی وحی لے کر اللہ کے پیغمبر گھر تشریف لائے تو اما ختیجہ فرماتی ہیں آپ کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، چادر اڑا دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے تو اما ختیجہ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو میرے محبوب نے بتایا آج ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو اما ختیجہ نے کچھ جملے فرمائے تھے تسلی کے، فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پریشان نہ ہو، کیونکہ تکسب المعدوم کام دوسروں کا ہوتا ہے، کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ وتقر الضیف، فرمایا آپ مہمان نواز ہیں، مہمان دوسروں کا ہوتا ہے، کھانا کھلانے والے آپ ہوتے ہیں۔ اگر کافر بھی مہمان آ جائے تو میرے پیغمبر کے در سے بغیر کھائے کبھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک آدمی آیا میں بھوکا ہوں، تو محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، گھر میں بھیجا تو حضرت عائشہ نے فرمایا آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اگر جنت کی بشارت ہے تو اس کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر لے کر چلا گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا مبارک تمہیں، گھر میں کھانے کے لیے کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے لے آ، کیونکہ یہ مہمان کوئی معمولی مہمان نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا مہمان ہے صلی اللہ۔ اس کو کھانا کھلانے پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بیوی نے کہا آج مہمان بھی آیا لیکن گھر میں کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے، یا تو کھائے گا یا بچے کھائیں گے یا میں کھا لوں گی۔ فرمایا بچوں کو بھوکا سلا دو، خود بھی بھوکی سو جاؤ، میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا، دیا درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں خالی منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا، میرے نبی کی زبان سے جنت مل جائے گی۔ یہ ہے صحابہ کرام، حتیٰ کہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور مہمان کھانے کے لیے بیٹھا، بچوں سے کہا کہ آپ بھوکے سو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ کے نبی سے جنت کی بشارت ملتی ہے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دسترخوان بچھانے کے بعد بیوی خود بھوکی سو گئی، بچے بھوکے سو گئے، دیا درست کرنے کے بہانے بجھا دیا گیا۔ وہ صحابی اندھیرے میں بیٹھ کر خادم منہ ہلا رہا ہے، اللہ کے نبی کا مہمان کھا رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، یہ خالی منہ ہلا رہا ہے، بچے بھی بھوکے سو گئے، بیوی بھی بھوکی سو گئی، خود بھی بھوکا ہے، اندھیرے کے اندر منہ ہلا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ساری کائنات کا خالق اور مالک رب رحمان دیکھ رہا تھا۔ رات کو مہمان نے کھا لیا، خود بھوکا سو گیا، صبح نماز کے لیے مسجد نبی میں نہیں گیا تھا، اللہ نے پہلے جبرائیل کو بھیج دیا، تیرا یار آ رہا ہے، رات جو مہمان کو اس نے کھانا کھلایا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا، رب رحمان عرشوں پہ دیکھ کر تیرے یار پہ راضی ہو چکا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے پیغمبر تو تو نے یاروں کی تربیت کی ہے، خود بھوکے رہ کر اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا، انہ علیم بذات الصدور، رب تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالوں میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرشوں پہ دیکھ کر تیرے یار پہ راضی ہو چکا ہے، ہاں اسے جنت کی بشارت دو۔
تو اما خدیجہ نے فرمایا انک تاصل الرحم، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، تقسیب المعدوم و تقیر الضیف و تعین والا نوائب الحق، آپ ہمیشہ حق بات کہتے ہیں۔ قرب قیامت کے علامات میں لکھا ہوا ہے لوگ حق کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ حق کی طرف بھاگیں گے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، ظالم کی طرف بھاگیں گے۔ فرمایا اگر غریب مظلوم ہے اس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا، امیروں کا ساتھ دینے والے بہت سارے ہوں گے، غریب کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اپنے بھائی کو ظالم ہو یا مظلوم اپنے بھائی کی مدد کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا، اس کی مدد کرنا ہے، اگر ظالم کو ظلم سے روکے گا تو وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ تو یہ میرے پیغمبر کی صفت تھی، آپ ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے۔ آج اگر اپنا ایک طرف ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے وہ نہ حق کی کیوں نہ ہو۔ تو اما عائشہ نے ان الفاظ سے تسلی دی میرے محبوب کو، تو اما میرے محبوب کو جب تسلی ملی، میرے محبوب کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں گھبرا رہا تھا، لیکن خدیجہ نے جن الفاظ سے تسلی دی محمد رسول اللہ کا دل خوش ہو کر دیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں یگانگت ابو بکر اور میرے پیغمبر کی یگانگت تو دیکھو نا، ایک مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک مٹی میں دفن کیے گئے ہیں۔ کتنی خوش قسمت مٹی ہے کہ ایک ہی مٹی سے میرے نبی کو بھی پیدا کیا گیا، اسی مٹی سے ابو بکر صدیق کو پیدا کیا، اسی جگہ دفن ہوئے۔ اور جن الفاظ سے اما خدیجہ نے تسلی دی محبوب کو، انہی الفاظ سے ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق کو تسلی دی تھی۔ میں بتا رہا ہوں یگانگت، جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق پہلے چلے گئے حبشہ، ابھی مکہ سے نہیں نکلے تھے، رات کی تاریکی میں ابن دغنہ حالانکہ کافر تھا وہ مل گیا، کہنے لگا ابو بکر کدھر؟ فرمایا میرے نبی کے یار ہجرت کر رہے ہیں، میں بھی ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہے ہو؟ حبشہ۔ ان کو اٹھا دیں بھائیوں کو، حبشہ جا رہا ہوں۔ تو ابن دغنہ نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا پتہ نہیں، میرے نبی نے ہجرت کا اعلان کر دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ حبشہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابن دغنہ ملا تو وہی بات کہی جو اما خدیجہ نے میرے نبی سے فرمائی تھی۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی اور یہ بھی۔ اما خدیجہ نے وہ لفظ اعلان نبوت پر فرمائے تھے جب پہلی وحی آئی، اور ابن دغنہ نے 12 سال کے بعد ابو بکر کو وہی لفظ فرمائے تھے۔ یگانگت دیکھیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسب المعدوم وتقیر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے ابو بکر تجھے کون کچھ کہے گا، کیونکہ جس طرح اللہ کے پیغمبر رحم کرنے والے تھے، اے ابو بکر تو بھی رحم کرنے والا ہے۔ وتقسب المعدوم، بوجھ دوسروں کا ہوتا ہے، اٹھانے والے نبی ہوتے ہیں، اے ابو بکر بوجھ دوسروں کا ہوتا ہے، اٹھانے والا تو ہوتا ہے۔ وتقیر الضیف، کسی کا مہمان آ جائے وہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے کون ہے کھانا کھلانے والا؟ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ ابو بکر تیرے اندر بھی وہی صفت ہے، مہمان دوسروں کا ہوتا ہے، کھانا ابو بکر صدیق کھلا رہا ہوتا ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ حق بات کہی ہے، ابو بکر تیری زبان سے جب بھی نکلا ہے حق بات ہی نکلی ہے۔ یہ 12 سال کے بعد ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا، جو جملے اما خدیجہ نے میرے محبوب کے لیے کہے وہی جملے ابن دغنہ نے کس کے لیے کہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ یگانگت ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے چناؤ ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو دی وہی چیز اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، معراج کی رات جب جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کو لے گئے بیت المقدس، تو سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں جمع تھے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر ایک سے ملاقات ہوئی، میرے نبی آخر میں پہنچے، یہ اشارہ تھا کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر 2 رکعتیں پڑھانی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اذان میں سارے نبی موجود تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اشہد اللہ کے بعد اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے۔ اب نماز پڑھانی ہے، کون پڑھائے؟ اب آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، حضرت آدم موجود ہیں، بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر موجود ہیں، کون ہے مصلی پہ؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں جبرائیل، آدم نہیں، نوح نہیں، کوئی بھی نہیں آ سکتا، میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا، مصلی پہ آئے گا تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء تمام کے موجودگی میں رب تعالیٰ نے مصلی دیا تو کس کو دیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ادھر سارے صحابہ موجود ہیں، میرے پیغمبر اب بیماری کے عالم میں ہیں، نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے، کوئی کہتا ہے عمر تو نماز پڑھا دے، کوئی کہتا ہے علی شاید مصلی پہ آ جائے، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، جس طرح معراج والی رات سارے نبی موجود تھے، مصلی ملا تو محمد مصطفیٰ کو، آج سارے صحابہ موجود ہیں، مصلی ملا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ابھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا امرو ابا بکر، آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، ابو بکر بھی صدیق بھی نہیں تھے، کہیں کام گئے ہوئے تھے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عمر سے کہہ دیا اے عمر مصلی پہ آؤ نماز پڑھاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, مصلی پہ کھڑے ہوئے, تکبیر بھی ہو گئی. حضرت عمر نے بھی کہا اللہ اکبر. حضرت عمر کی آواز کچھ اونچی تھی, میرے نبی نے سنا تو فوراً کہنے لگے لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, عمر تم نہیں, میرے مصلی پہ آئے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بعض علماء نے لکھا کیونکہ نماز شروع ہو چکی تھی تو سیدنا عمر نے مکمل فرمائی تو اس صحابی سے ناراض ہو گئے کہ تو نے اپنی طرف سے کہا تھا مصلی پہ آؤ, میں سمجھا تو جو کہہ رہا ہے تجھے شاید اللہ کے نبی نے کہا. اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کون آ سکتا ہے؟ اور بعض روایت میں تکبیر کہنے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے مصلی چھوڑ دیا. جب لا کی آواز آئی مصلی چھوڑ دیا پیچھے, اتنے میں ابو بکر صدیق آئے, فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. جس طرح اللہ نے جبرائیل کو فرمایا تھا کہ مصلی پہ آئے گا تو پیغمبر میرا آئے گا, بعد میں آیا تو خاتم الانبیاء کی نشانی ہے, آگے کھڑا ہوا تو امام الانبیاء کی نشانی ہے کہ آج معراج کی رات میرا پیغمبر خاتم الانبیاء ہے. آدم پہلے ہے, نوح پہلے ہے, یحییٰ پہلے ہے, زکریا پہلے ہے, یا آیا بعد میں ہے. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاتم الانبیاء ہے, نبی سارے پہلے آ گئے, یہ بعد میں ہے. اب ہزاروں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں, میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آگے کھڑا کر دو تاکہ پتہ چلے یہ امام الانبیاء ہے کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا. سارے صحابہ موجود ہیں, آیا ابو بکر بعد میں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں, جس طرح انبیاء میں امام الانبیاء بنا ہوں, میرے سارے صحابہ میں امام الصحابہ بنے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ یہ لوگ کہتے ہیں یہ لالچ میں تھے, مصلی کے لالچ میں تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ امی عائشہ خوش ہو جاتی کہ شکر ہے میرے ابا کو مصلی مل گیا, ہم تو یہی چاہتے ہیں. امی عائشہ کہہ رہی نہیں نہیں, اللہ کے نبی نہیں, آپ مہربانی کریں, عمر کو حکم دیں, وہی ذرا طاقتور ہے, آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا. میرا ابا بڑا نرم دل ہے, آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو بار بار جب کہا تو میرے نبی نے کیا فرمایا, فرمایا مجھے بلاؤ نہیں, میں اپنی مرضی سے ابو بکر کو مصلی نہیں دے رہا, اللہ کے حکم سے مصلی دے رہا ہوں. وہاں نبی امام الانبیاء, یہاں یہ امام الصحابہ, ادھر مصلی نبیوں میں ملا, ادھر مصلی صحابہ ملا. کتنی یہ گانجت ہے, کتنا تعلق اور کتنی محبت ہے. جو جو چیز اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے وہ نبی کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے. ہجرت کی راہ, ہجرت کے دن جب ہجرت کر کے تشریف لے گیا تو معبد کا خیمہ آیا راستے میں, تو میرے نبی بھی تھک چکے تھے. فرمایا ابو بکر آرام کرتے ہیں, معبد سے کہو کہ بھوک لگی ہے, میرے آقا کو کوئی کھانا ہو تو وہ ہمیں فراہم کرے. معبد نے دیکھا جب آئے نا دونوں, ایک طرف اللہ کے نبی اور ایک دفعہ ابو بکر صدیق, اس کے چہرے کو دیکھتی ہے نور ٹپک رہا ہے, ابو بکر کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو اسی طرح نور ٹپک رہا ہے. معبد کا واقعہ یہ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے. کہتی ہے میں آقا کو دیکھوں تو حیران ہو جاؤں, غلام کو دیکھوں تو حیران ہو جاؤں. کبھی غلام کے چہرے کی طرف نگاہ پڑتی ہے, پتہ نہیں لگتا یہ آقا ہے یا غلام ہے. معبد کہتے ہیں دونوں کی جو محبت تھی, میں اپنی جھوپڑی سے نکل کر دیکھ رہی تھی, کیونکہ میری جھوپڑی وہ تھی جس میں بڑے بڑے سردار بھی آیا کرتے تھے, لیکن معبد کہتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے, نہ میں نے محمد جیسا سردار دیکھا, نہ ابو بکر جیسا غلام میں نے دیکھا تھا. پہلے جو سردار آتے تھے, سردار کہتے تھے یہ کام کرو, غلام چھپنے کی کوشش کرتا تھا. ادھر میرے نبی کا اشارہ ختم نہیں ہوتا, ابو بکر پہلے وہ کام کر کے آ جایا کرتا تھا. میں محبت دیکھ رہی تھی کہ کس طرح میں اپنے آقا کو سواری سے اٹھایا, نیچے اتارا. میں محبت دیکھ رہی تھی کس طرح نیچے بستر بچھایا, چادر بچھائی اور اپنے آقا کو بٹھایا, اور دونوں کے چہرے پر نورانی, اور دونوں عجیب بڑے بڑے سردار دیکھے, نہ سردار محمد جیسا دیکھا, نہ غلام ابو بکر صدیق جیسا دیکھا. بڑے بڑے بادشاہ آئے, ان کی رعایا بھی میں نے دیکھی, لیکن محمد جیسا میں نے نہیں دیکھا. ابو بکر صدیق یہ دوے ایک پاس ہیں. معبود کہتی ہے میں دیکھ تو رہی تھی, لیکن اس نبی نے کیا کہا, ابو بکر سے جاؤ یہ سامنے خیمہ ہے, لگتا ہے اماں بیٹھے ہوئے پوچھو کوئی کھانے کی چیز ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق گئے, اماں جی میرے آقا کو بھوک لگی ہے, کوئی کھانے کی چیز ہو. اور میں بیٹا یہاں مہمان آتے ہیں لیکن آج کھانے کی کوئی چیز نہیں. واپس گئے, یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پر میں پوچھو کوئی بکری ہو, وہ دو, ہم دودھ پی کر گزارا کریں گے اور اس کا فدیہ, اس کا بدلہ آپ کو دیں گے. پھر غلام آیا, کہتے غلام کو دیکھو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں, آقا کو دیکھو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں. کتنی خوش قسمت ہے جہاں میرے نبی کے اور صدیق اکبر کے قدم لگ رہے ہیں. نہیں کوئی چیز نہیں, بکری بھی کوئی نہیں. ایک چھوٹا بکری کا بچہ جسے کہتے ہیں, وہ چھوٹی بکری بچہ, وہ ایک کونے میں کھڑی ہے. ابھی اس کا اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, یہ تو ایسی ہے جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں, وہ کھڑی ہے. تو غلام گیا اپنے آقا سے کہا, یا رسول اللہ وہ بکری کیا, بکری کا بچہ چھوٹا سا ہے, اس نے تو بچہ ابھی نہیں جنا, وہ دودھ کیسے دے گی. پر میں ابو بکر جا کر بوڑھی اماں سے کہو اجازت دینا تیرا کام ہے, ہاتھ پھیرنا میرا کام ہے, دودھ دینا رب رحمان کا کام ہے, اجازت تو دے. پھر آئے, اماں اجازت دو. تو کہنے لگی شکل سے تو بڑے سمجھدار لگتے ہو, لیکن خود آپ کو پتا ہے یہ چھوٹی سی بچی کہاں دودھ دے گی. پر میں اماں تو نے بڑے بڑے مہمان سردار دیکھے, میرے سردار جیسا دیکھا ہی نہیں ہے, دے تو صحیح.
اس کے ہاتھوں کی برکت میں نے دیکھ رکھی ہے. کافر کہتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جائے, یہ تو وہ ہاتھ ہے, اشارہ کرتا ہے رب چاند کو دو ٹکڑے کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اما تجھے کیا پتا ہے ان ہاتھوں کا, ان کی برکت تو میں دیکھ چکا ہوں. ابو جہل جیسا بدبخت کہتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے, محمد انگلی سے اشارہ کرتا ہے, بند مٹھی میں کنکر بھی محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. تجھے کیا پتا ہے ان ہاتھوں کا. اما کہنے لگی بندے تو سمجھدار لگتے ہو, یہ بچی بکری کی بچی یہ چھوٹی سی یہ کہاں دے گی دودھ, اس کا تو بچہ یہ بھی پیدا نہیں ہوا. اما دے تو صحیح, آج تجھے دکھانا چاہتا ہوں میرے نبی کے ہاتھوں کی برکت کیا ہے. یہ تو وہ ہے ابو ہریرہ کی ماں کی ہدایت کے لیے اٹھ جائیں تو ابو ہریرہ گھر نہیں پہنچتا, ابو ہریرہ کی ماں پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی. ہم دیکھ چکے ہیں اگر یہ ہاتھ عمر فاروق کو مانگ لیں تو دوسرے دن عمر جیسا چلے انسان بھی محمد رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے. اما اجازت تو دے. اما نے کہا میں بھی دیکھوں تیرے سردار کے ہاتھوں کے کملات, میں بھی دیکھوں. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ چھوٹی سی بچی ہے بکری کی جس کو ہم اپنی زبان میں لیلی کہتے ہیں چھوٹی سی, اور میں لے تو آؤ. اما کہتے ہیں میں بھی حیران ہو گئی, پہلے ان کے نورانی چہرے پھر یہ انداز, یہ کیا کرنے والے ہیں. بابت کہتی ہے میں بوڑھی ہو کر جب ابو بکر وہ بکری کی بچی لے کے جا رہا تھا اس کو, تو میں بھی قریب ہو کر دیکھنے لگی یہ کیا کرنے والے ہیں. آقا کے پاس لے گیا, آقا نے اپنے نورانی ہاتھ اس بکری کی بچی کے پیٹ پر ایسے پھیرے, فرمایا کہ میں نے دیکھا جس کے تھن ہی نہیں تھے ایسا تھا تھن بھی نکل رہے ہیں, دودھ بھی اس میں بن رہا ہے. فرمایا جاؤ اس بوڑھی سے کہو گھر میں کوئی برتن ہے تو دو, ہم دو کے دیتے ہیں. میں حیران ہوگی, دوڑ کے گئی برتن لے کے آئی, اس نے مبارک ہاتھ لگائے, فرمایا ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی, بکری کے تھنوں سے دودھ ایسے آ رہا تھا جیسے آسمان سے بارش نازل ہوا کرتی. پھر اور برتن وہ بھر گیا, پھر اور برتن وہ بھر گیا, میرے گھر کے برتن ختم ہو گئے. بکری نے دودھ دینا بند نہیں کیا. تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی, پوچھا ابو بکر سے تم کون ہو, یہ کون ہے. فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں تو نے ہاتھوں کی برکت نہیں دیکھی, یہ محمد مصطفیٰ ہیں, بدر گزا ہیں, اللہ کے رسول پیغمبر ہیں. فرمایا تو نے کیا برکات دیکھی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. معبد کہتی ہیں میں نے کہا قربان جاؤ, ٹھہر جاؤ یہیں پر, میرا خاوند بعد میں شام کو آئے گا, تمہاری کوئی دعوت کی جائے گی. فرمایا یہ تو وہ پیغمبر ہے. تو فرمایا تمہیں اپنے اللہ کے نبی کی برکت دکھانی تھی. فرمایا اس بکری سے میرے برتن بھر گئے. فرمایا وہ آقا بھی پی رہا تھا, ان کا غلام بھی پی رہا تھا. کہو سبحان اللہ. اب میں بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا دوں, آپ حیران ہو جائیں گے. اس سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی پیاسے تھے اور میرے پیغمبر کو بھی پیاس لگی تھی, لیکن محبت جب عشق انتہا میں ہو پھر یہ کیفیت ہمیں ملتی ہے. آج پیر خود کھا لے مرید بھوکا پڑا ہے, سردار خود کھاتا ہے غلام بھوکا پڑا ہے, مالک خود کہتا ہے غلام جو نوکر ہیں وہ بھوکے پڑے ہیں. لیکن یہاں دیکھو میرے محبوب فرماتے ہیں صدیق پہلے آپ پیجیے, اور غلام کیا لے کے کھڑا ہے, کہتے فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر آپ سے پہلے پیے, میرے پیغمبر آپ پہلے پیجیے. تو جب ابو بکر صدیق نے کہا, بخاری کی حدیث ہے, فرمایا شارب رسول اللہ حتی رضیت, کہو سبحان اللہ. یہ وہ جملے ہیں جو سونے سے بھی اگر تولو تو پھر بھی کم ہے. فرمایا اللہ کے نبی بھی پیاسے تھے, ابو بکر بھی پیاسے تھے. فرمایا عشق کی انتہا دیکھیں, فرمایا شارب رسول اللہ حتی رضیت, فرمایا پی اللہ کے رسول رہے تھے. ابو بکر کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ہے یوں لگتا تھا جیسے میری پیاس ختم ہو رہی ہے. یہ عشق کی انتہا میں بتا رہا ہوں, یہ گانگت آپ کو بتا رہا ہوں. ایک مٹی سے پیدا ہونا, ایک مٹی میں دفن ہونا, یہ رب تعالیٰ کی عنایت ہے. وہاں اللہ کے نبی کا امام بننا, مسجد نبی میں سارے صحابہ کا ابو بکر صدیق کا امام بننا. آج میں معبد کا کہنا کہ اگر غلام کے چہرے کو دیکھوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں, آقا کے چہرے کو دیکھوں تو حیران ہو جاتی ہوں. جیسے اس کا لباس ایسے اس کا لباس, جیسے اس کا اٹھنا ایسے اس کا اٹھنا, جیسے اس کا اخلاق ایسے اس کا اخلاق, جیسے اس کی خوشبو ایسے اس کی خوشبو. رب کعبہ کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا, لیکن نہ محمد جیسا سردار دیکھ سکی, نہ ابو بکر جیسا غلام نہ دیکھ سکی تھی. ایک جیسی ادا. کہتے ہیں برتن سارے بھر گئے, اللہ کے نبی پی رہے ہیں, وہ خوش ابو بکر صدیق ہو رہے ہیں. اور حدیث ہے بخاری کی, شارب رسول اللہ کا رضیت, پیا اللہ کے نبی نے راضی میں ہو گیا, پیا اللہ کے نبی نے پیٹ میرا بھر گیا. تو پینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا ابو بکر آپ تم پیو. فرمایا یا رسول اللہ کہنا آپ کا مان رہا ہوں, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آپ نے پیا تو آپ کا دل خوش ہو گیا, آپ کے پینے کی برکت سے اب ابو بکر کو بھی پیاس نہیں لگی ہے. یہ محبت ہے یا نہیں ہے. فرمایا تھوڑی دیر کے بعد جانے لگے. فرمایا جس جگہ بیٹھے تھے میں گئی تو خوشبو ہے, میرے گھر میں خوشبو ہے, گلی میں خوشبو ہے, اس جنگل میں خوشبو ہے. وہ تو چلے گئے, میں دیکھتی رہی دور تک. میرا خامد آیا شام کو, بہارے ہیں, دودھ بھرا پڑا ہے برتنوں میں, اور خیمے میں خوشبو, ارد گرد خوشبو, کیونکہ اللہ کے نبی جہاں موجود ہوتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کئی کئی دن اس گلی سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی. یہ گانگت دیکھو, میرے نبی کی خوشبو کا عالم دیکھو. لوگ پسینہ لگاتے ہیں, دنیا کا مشک عمر میرے پیغمبر کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور عمر فاروق کی بات سنو, حدیث میں آتا ہے کانا مسک ابی بکرن, فرمایا اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اگر ہم نے وہ خوشبو سونگنی ہوتی جو نبی علیہ السلام کی تھی تو حضرت عمر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ہم ابو بکر کے پاس بیٹھتے وہی خوشبو آتی جو محمد مصطفیٰ کے جسم سے آیا کرتی تھی.
यगानगत देखो, ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, क्योंकि खलीफत रसूल बनना था अबू बकर सिद्दीक को, वही को अल्लाह ने दिया जो अल्लाह ने मोहम्मद करीम को दिया, वही अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को दिया। फिर कुबा के मकाम पर यगानगत देखो, मेरे नबी और अबू बकर सिद्दीक ये कुबा के मकाम पर पहले पहुंच गए। जो पहले मुसलमान हो चुके थे वो दीदार के लिए आ रहे हैं, जो नए लोग थे उन्होंने सुना कि यहां अल्लाह का नबी है, वो भी देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हदीस पाक में आता है कुछ लोग ऐसे आते, पहले अबू बकर सिद्दीक को सलाम करते, बाद में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? क्योंकि शक्ल सूरत एक जैसी, लिबास एक जैसा, अदा एक जैसी, चेहरे पे नूर एक जैसा। कहो सुभान अल्लाह। पहले करते हैं। सैयदना अबू बकर बैठे हैं, समझ गए। क्या समझे? उन्होंने यही समझा कि इनको पता नहीं चल रहा कि इनमें नबी कौन है, सदीक कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सरदार कौन है, नौकर कौन है, गुलाम कौन है, पता नहीं, इनको नहीं चल रहा। तो अबू बकर सदीक खड़े हुए, अपनी चादर मेरे पैगंबर के ऊपर दी ताकि साया हो जाए। फिर पता चला जो चादर उठा के खड़ा है उसको अबू बकर सदीक कहते हैं, जो नीचे बैठा है उसे मोहम्मद नबी कहते हैं। फिर पता चला लोगों को। तो क्यों? यगानगत थी, उनके अंदर मोहब्बत थी। तो लोग देखने के लिए आए, आका को देखते हैं दिल खुश हो जाता है, गुलाम को देखते हैं दिल खुश हो जाता है। अल्लाह ने इतनी यगानगत और मोहब्बत दी कि आप सोच भी नहीं सकते। कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को रऊफ और रहीम फरमाया, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। फरमाया ये नबी बोलो, मेरा नबी जमादात नबदात पूरी कायनात के लिए रहमत है। लेकिन सारे सहाबा में अरहम किसको फरमाया? अरहम उम्मती बे उम्मती कौन है? अल्लाह ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, मेरी पूरी अपनी उम्मत पर, मेरे बंदों पर सबसे बड़ा अरहम है तो मोहम्मद मुस्तफा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सारे सहाबा में अरहम उम्मती बे उम्मती है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने। तो ये यगानगत है या नहीं? बोलो। अल्लाह ने फरमाया इन्नका बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों पर सबसे ज्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाला है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला है। इसी तरह उम्मत पर सबसे ज्यादा शफीक और मोहब्बत और रहम करने वाला है तो मेरे नबी ने किसको फरमाया? अबू बकर सिद्दीक। ये भी यगानगत है। और दूसरी यगानगत सुनो, सबसे ज्यादा गैरत अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। अल्लाह भी गैरत वाला और मोहम्मद करीम भी क्या है? बोलो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जिसको गैरत नसीब हुई है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला है। कितनी गैरत वाले कि एक सहाबी है उम्मे मक्तूम, पर्दे की आयात के बाद उम्मे मक्तूम घर आते और अल्लाह के नबी से बातें करते। मेरे नबी ने अपनी अज़वाज से फरमाया पर्दा करो। अज़वाज मुताहरात ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यो तो नहीं देख रहा। तो मेरे महबूब ने फरमाया वो नहीं देख रहा, क्या तुम भी नहीं देख रही? क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह ने गैरत नसीब की। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि तुम्हारी निगाह गैर महरम मर्द के चेहरे पर पड़े पर्दा उतरने के बाद। तो नबी ने से पर्दा करा दिया। मेरे महबूब ने वो नहीं देख सकता, तुम भी नहीं देख सकती। फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा गैरत वाला है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने। वक्त है नहीं मैं किस किस चीज की यगानगत आपको बताऊं। कई नबी और सदीक, ये किताब है उस पर पूरी तफसील लिखी हुई है कि जिसमें जो चीज अल्लाह ने नबी को दी वो चीज अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को दी। लेकिन मैं बात खत्म करूं, ये बताओ मेरे नबी की जो वफात हसरत आयात है वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा जो मुझे जार दिया गया था उस जार के असर से आज यूं लगता है कि मेरी रग भी फट जाएगी। ये बुखारी की हदीस है। जार कब दिया गया? मेरे नबी अलैहिस्सलाम को वफात से तीन महीने पहले एक यहूदी औरत ने दावत दी कि मेरे घर में खाना खाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। उस औरत ने क्या किया? खाने में जहर मिला के दे दिया। और जब खाने में जहर दिया तो मेरे नबी के साथ एक सहाबी मौजूद था, उसने भी खा लिया कुछ। मेरे नबी ने लुकमा तोड़ा, मुंह में गया तो हदीस पाक में आता है वो लुकमा बोल पड़ा मेरे महबूब मुझे ना खाइए, इस जालिम ने इस खाने के अंदर जहर मिला दी है। मेरे महबूब ने सहाबी को रोका ना खाओ ना खाओ, लेकिन वो जल्दी जल्दी निकल गया। जहर इतनी सख्त थी कि एक मिनट के अंदर उस सहाबी की वहीं पे शहादत हो गई थी। फिर यगानगत देखो कि अबू बकर सिद्दीक को भी वफात से तीन महीने पहले एक यहूदी औरत ने दावत दी। मेरे नबी की सुन्नत पर वो भी चले गए, उसने भी खाने में जहर मिलाया। अबू बकर सिद्दीक बच गए, वो दूसरा सहाबी साथ था वो एक मिनट के अंदर वहां पे खत्म हो गया, शहीद हो गया। ये यगानगत है। 3 महीने जहर मेरे नबी को देगी, 3 महीने पहले जहर अबू बकर सिद्दीक को देगी। मेरे नबी को 15 दिन पहले वफात से पहले बुखार आया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी वफात से 15 दिन पहले बुखार आया। ये इत्तेफाक नहीं, रब का चुनाव है। जिसने मेरे महबूब को देखना होता वो बाद में अबू बकर सिद्दीक को देखकर अपने दिल को ठंडा किया करता था। इसलिए उमर फारूक ने कहा कि मेरे पैगंबर के जाने के बाद रब्बे काबा की कसम है अगर अबू बकर उम्मत में ना होता तो गम से हमारे दिल फट जाते, क्योंकि मेरे नबी के बाद अगर हमारे दिलों को तसल्ली हुई है तो अबू बकर का चेहरा देखने से तसल्ली होती है। वही बात, अदाएं एक जैसी, बात एक जैसी, जुर्रत एक जैसी, रहमत एक जैसी और गैरत भी एक जैसी। वहां वो इमाम बन रहे हैं, यहां ये इमाम बन रहे हैं।
15 दिन पहले जार दिया जा रहा है, 15 दिन पहले अबू बकर सदीक को जार दिया जा रहा है, और जब नबी को दिया गया सहाबी शहीद हो गया, मेरे नबी बच गए, और जब अबू बकर को दिया गया सहाबी शहीद हो गए, अबू बकर सदीक बच गए 15 दिन, 3 महीने पहले। और वफात से 15 दिन पहले मेरे नबी घर में तशरीफ लाए, हजरत आयशा से फरमाया मुझे कुछ बुखार की शिद्दत हो रही है, और वफात से 15 दिन पहले हजरत अबू बकर सदीक तशरीफ लाए अपनी बेटी के पास, कहने लगे आयशा आज मुझे कुछ बुखार महसूस हो रहा है। अम्मी आयशा कहती है मैं दिल में कहने लगी कि मेरे नबी ने भी 15 दिन पहले फरमाया बुखार हो रहा है, मैंने देखा अपने अब्बे का चेहरा, रब्बे काबा की कसम है 15 दिन पहले जब बुखार शुरू हुआ, जो चेहरे की कैफियत मेरे खामद मोहम्मद मुस्तफा की थी, वो चेहरे की कैफियत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु 15 दिन पहले इसी तरह बुखार हुआ। मैं आपसे पूछता हूं मेरे नबी की वफात किस दिन हुई? बोलो, सोमवार के दिन हुई, और अबू बकर सदीक की किस दिन हुई? सोमवार के दिन हुई। मेरे नबी जब दुनिया से गए, मैं बात खोलना चाहिए, वक्त खत्म हो गया, बस इतना याद कर लो, जब मेरे नबी दुनिया से गए तो मेरे नबी की उम्र कितनी थी? जब अबू बकर सदीक दुनिया से गए तो उम्र कितनी थी? बोलो 63 साल। वो भी सोमवार के दिन और ये भी सोमवार के दिन। जब मेरे नबी दुनिया से गए तो अबू बकर सबसे पहले आए, मेरे नबी के चेहरे से कपड़ा हटाया और बोसा माथे पे दिया, सबसे पहला बोसा अबू बकर सदीक ने दिया, फरमाया तिब्ता हय्यन व मय्यतन, ए मोहम्मद मुस्करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जिंदगी भी पकीज़ा है, तेरी मौत भी पकीज़ा है। और जब हजरत अबू बकर सदीक फोत हुए, सबसे पहले चेहरे से कपड़ा हटाया उमर फारूक ने, मेरे नबी माथे पे बोसा दिया, कहने लगा तिब्ता हय्यन व मय्यतन, ए अबू बकर तेरी जिंदगी भी पकीज़ा है, तेरी मौत भी पकीज़ा है। हजरत अली कहते हैं उसी चारपाई पर सैयदा अबू बकर सदीक का जनाजा रखा गया जिस चारपाई पर मोहम्मद करीम का जनाजा रखा गया, और कहते हैं कि चादर भी वही रखी गई जो मेरे नबी की चादर थी, सैयदना अबू बकर सदीक की भी वही चादर रखी गई थी। ये इत्तेफाक नहीं, ये रब का चुनाव है, जो जो कुछ अल्लाह ने मेरे पैगंबर को दिया वही कुछ अल्लाह ने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला, दिल भी वही, उम्र भी वही, चारपाई भी वही, चादर भी वही। फिर मैं जिस वक्त अल्लाह के नबी को दफन किया गया उसी वक्त सदीक अकबर को दफन किया गया, जहां पर मेरा नबी दफन वहीं पर सदीक अकबर दफन है। मेरे नबी ने फरमाया हाकज़ा नबासु यौमल क़ियामा, सिर्फ दुनिया के अंदर यारी नहीं रही बल्कि क़यामत के दिन कोई किसी के साथ खड़ा होगा, कोई किसी के साथ खड़ा होगा, लेकिन जब मैं मोहम्मद कब्र से निकलूंगा मेरे दाएं तरफ अबू बकर सदीक होगा, बाएं तरफ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। हाँ कला साहबा का मजमा लगा हुआ है, अल्लाह के नबी दाखिल हुए, दाएं कंधा अबू बकर का और बाएं हाथ अबू उमर के फारूक के कंधे पर रखकर मेरे नबी दाखिल हुए। साहबा इस मंजर को देखकर हैरान हो गए, दरमियान में अल्लाह के पैगंबर, दाएं बाएं ये यार थे। फरमाया हैरान होते हो? फरमाया ये मंजर ही बड़ा अजीब है, दरमियान में अल्लाह का पैगंबर है, इधर अबू बकर सदीक उधर उमर फारूक। फरमाया हैरान ना हो, हाँ कज़ा नबासु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन भी यही मंजर होगा, कोई किसी के साथ होगा, मैं इन दोनों यारों के दरमियान से उठूंगा, इसी तरह उठेंगे। फरमाया जिस तरह उठेंगे इसी तरह सीधा हौज़े कौसर पे दोनों इकट्ठे होंगे तीनों। फरमाया पुल सिरात पे इकट्ठे होंगे। फरमाया इधर मेरी जन्नत होगी, इधर अबू बकर की होगी, उधर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जगानगत है या नहीं? बोलो, मैं किस किस बात को जिक्र करूं? मेरे पैगंबर की बेटी हजरत ज़ैनब को मारा गया, अबू बकर सदीक की बेटी अस्मा को मारा गया। जब ज़ैनब को मारा गया तो मुक्का कान की बाली फटी, जब ज़ैनब को मारा गया तो जख्मी खून आलूद हो गई। जब मेरे अबू बकर सदीक की बेटी को मारा गया हजरत अस्मा को, तो अबू जहल ने कहा बताओ कहां है मोहम्मद मुस्तफा? अबू बकर की बेटी ने कहा पता है, बताती नहीं हूं, जान जा सकती है, मोहम्मद का राज नफाश नहीं कर सकती हूं। जख्मी उनकी बेटी को किया गया, जख्मी इनकी बेटी को किया गया। और मैं किस किस चीज की मुआफकत तुम्हें जिक्र कर दूं? मेरे पैगंबर का नवासा हुसैन है, करबला के मैदान में तड़पाया गया इसी खिलाफत के मसले पर। मेरे अबू बकर का नवासा जुबैर है, अब्दुल्ला बिन जुबैर है, उन्हें इसी खिलाफत के मसले पर तड़पाया गया। 3 दिन उसका पानी बंद हुआ, 3 दिन अब्दुल्ला बिन जुबैर को कैद करके पानी बंद कर दिया गया। उनको शहादत के बाद उन पर जुल्म तशद्दुद किया गया, इनको शहादत के बाद जुल्म तशद्दुद किया गया, वो भी खिलाफत के मसले पर, ये भी खिलाफत के मसले पर। जैसा जुल्म करबला में हुआ है वैसा जुल्म मक्के में हुआ है, उनको भी तड़पाया गया, उसको भी तड़पाया गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की जब गर्दन काट कर तख्तादार पे लटकाई गई तो कहने वाले ने कह दिया वाह अबू बकर तेरी किस्मत पे कुर्बान जाए, जैसा नबी करता है वैसा तू करता है। वो कलमा पढ़ता है, तू भी कलमा बताता है, नबी को मारी पड़ती है, तुझे भी मारी पड़ती है, नबी हिजरत करता है, तू भी हिजरत करता है। नबी की बेटी को मारा गया, तेरी बेटी को मारा गया, तू अगर कुबा के मकाम पर जो तुझे सलाम करता है वो नबी को सलाम करता है। अबू बकर तेरी किस्मत पे कुर्बान, वहां वो इमाम उल अंबिया बनता है, यहाँ तू इमाम सहाबा बनता है। जिस दिन नबी दुनिया से जाता है तू भी उसी दिन जाता है, जिस दिन नबी की वफात तेरी भी वही वफात, जहां नबी दफन तू भी वहीं दफन। मैं कुर्बान जाऊं, नबी के नवासे को भी तड़पाया गया, तेरे नवासे को भी तड़पाया गया है। शहादत नबी के नवासे की भी हुई, शहादत इनके नवासे की हुई। ये यकानगत इतनी है कि पूरी किताब ही की जा सकती है। ये इत्तेफाक नहीं, ये रब का चुनाव है। अल्लाह ने खलीफत रसूल चुनना था तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला को चुना था। और मैं किस किस चीज को जिक्र करूं? मेरे नबी की बेटी वो किन की बीवी है? हजरत उस्मान की 2 बेटियां बीवी हैं, और उधर अली की। नबी को दमाद मिला तो सबसे आला मिला, सदीक को दमाद मिला तो मोहम्मद मुस्तफा मिला है। एक बाग मदीना तोल में है,
علم کا دروازہ یہ نبی کی بیٹی کو نصیب ہوا اور علم کا شہر صدیق کی بیٹی کو نصیب ہوا ہے. ہاں ادھر اللہ کے نبی یعنی علی جاتے ہیں گھر, ادھر نبی آتے ہیں. ایک کی بیٹی وہ باب مدینۃ العلم کی بیوی ہے اور ایک کی بیٹی امام الانبیاء کی بیوی ہے. اس لیے جب دونوں آپس میں مل کے بیٹھے, ماں نے کہا, بیٹی نے کہا میں افضل ہوں, تو میں کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں. اب میں ایسا خاموش بیٹھی ہیں کیونکہ میں نبی کی بیٹی ہوں, میں افضل ہوں. میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں, میں افضل ہوں کیونکہ میں خاتون جنت ہوں, افضل ہوں. حسین کی اماں ہوں, افضل ہوں آپ سے. اور آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہیں, غلام کی بیٹی ہیں, جیسا بھی ہو جائے, اور میں محمد کریم کی بیٹی ہوں. اماں سنتی رہی فضائل, پھر میں بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہو, بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہو, پھر میں اللہ نے مجھے خامد علی جیسا دیا ہے, بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہو, پھر میں خاتون جنت کی سردار ہوں جنتی عورتوں کی, ٹھیک کہہ رہی ہو, میں نبی کی بیٹی ہوں, ٹھیک کہہ رہی ہو, آپ تو صدیق کی ہیں. اماں ساری باتیں سننے کے بعد کہنے لگی بات ساری تو ٹھیک کر گئی ہے, لیکن ایک بات اماں کی بھی سن لے, میں نے تیرے ابا کی زبان سے سنا ہے قیامت کا دن ہوگا, ہر بیوی اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جائے گی. جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا, جب ایسا جنت میں جائے گی تو ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. پر میں بات تیری ساری ٹھیک ہے, لیکن تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا تو ادھر جنت میں جائے گی. جب عائشہ جنت میں جائے گی تو ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جس کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہے اس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اور جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے اس کی عظمت کا مقابلہ بھی نہ. کس چیز کی یگان ہے, کتنے نواسے, کتنے پوتے, کیا کیا یگانگت ہے, کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا. یہ محبت کی بنا پر نہیں, دلائل کی بنا پر ہم کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے نبی کو عطا کیا وہ نبی کے یار ابو بکر صدیق کو عطا کیا. دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.